جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، یقین رکھیں ضرور ہوتا ہے۔ ام الیقین، یقین سے بڑھ کر یقین، یہ کہانی اس تعلق کی جو زمین والوں کا آسمان والے سے ہے، وہ یقین جو ایمان کی بنیاد ہے، وہ یقین جو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ یقین جو ہمارے رب کا ہم پر حق ہے۔ خدا ایک انتہائی ماڈرن لڑکی اور دبیسا ایک انتہائی خوبصورت اور جرأت مند لڑکی، دونوں اپنی زندگیوں سے خوش اور مطمئن، لیکن دونوں کی آزمائش انتہائی سخت۔ ایک دنیا کی طرف سے لعنت و دھتکار کے ستائی ہوئی تو دوسری دنیا بھر کی دولت دے کر بھی زندگی کے کچھ دن حاصل کرنے سے محروم۔ لیکن ان کے یقین کی طاقت ہے جو ان کو ان حالات میں بھی مستحکم رکھے ہوئے ہے، جو انہیں حوصلہ دیتی ہے جینے کا اور آگے بڑھنے کا۔ ہم انسان اللہ کی بنائی ہوئی سب سے کمزور لیکن سب سے زیادہ اشرف مخلوق ہیں، لیکن ہم ذرا سی آزمائش پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ رب جو ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازتا ہے، ہم اس کا شکر تو ادا نہیں کرتے، لیکن جب وہ ہمیں کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو ہم فوراً شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم فوراً سوال کرتے ہیں کہ میں ہی کیوں؟ ہمارا ایمان ہمیں پر یقین نہیں رہنے دیتا بلکہ فوراً سوال کرنے پر اکساتا ہے۔ ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور اکثر ہماری اصل تکلیف سے زیادہ بے یقینی اور مایوسی ہی ہمیں ختم کر دیتی ہے۔ ام الیقین ہمیں رستہ دکھاتی ہے، وہ رستہ جس پر چل کر کوئی محروم نہیں رہتا، جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ وہ ہماری سوئی ہوئی امید جگاتی ہے، وہ امید جو ہم اپنے رب کی بجائے ہر جگہ اور ہر انسان سے لگائے رکھتے ہیں۔ ہم ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر بیماری میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اور لوگوں کے جو وقتی طور پر ہمارے کام آ بھی جائیں تو بعد میں جتلاتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن ہم اس در پر نہیں جاتے جو ہمارے انتظار میں کھلا ہے، وہ در جو ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، کچھ بھی مانگو میں عطا کروں گا، بس ایک شرط کی یقین رکھو، اس یقین پر قائم رہو اور ہمت نہ ہارو۔ ہم لوگ جو بیماریوں کو پریشانی سمجھ لیتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، کیونکہ بیمار اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دوسرے کسی انسان کو بیماری یا کسی بڑی تکلیف میں مبتلا دیکھ لیں تو ہم فوراً یہ احساس دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ اسے اس کے اعمال کی سزا ملی ہے یا اللہ اس سے ناراض ہے۔ ہم اس کا دکھ بانٹنے کے بجائے اسے مزید اضطراب میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کے ایمان کو کمزور ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں، اور وہ انسان نتیجتاً رب سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ یہ ناول یہی درس دیتا ہے کہ ہوا کوئی بھی کتنی بھی بڑی تکلیف آ جائے، اپنے رب پر یقین رکھنا نہ چھوڑیں، اس سے مانگتے جائیں پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو چیر سکتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اور جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، وہ آپ کے لیے کیوں کچھ نہیں کر سکتا؟ بس ویسا یقین رکھ کے مانگنے کی دیر ہے۔